سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ گوشت میں یا نس میں ٹیکا کیسے لگوانا چاہیے۔ بظاہر یہ بڑا سادہ سا معاملہ ہے، لیکن یہ بہت ہی اہم ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی ریئیکشن ہو جائے یا غلط جگہ پہ لگ جائے تو بہت ہی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو میں گزارش کروں گا، جہاں کہیں ٹیکا لگنا ہے خاص کر پہلی دفعہ، تو وہاں ایک سینئر بندہ بے شک خود نہ لگائے لیکن موجود ہونا چاہیے، اور ٹیکے کے بعد ریئیکشن ہونے کی صورت میں اس کو سنبھالنے کے بندوبست ہونے چاہیے۔ کم سے کم یہ ہے کہ وہاں آکسیجن سلنڈر ہونا چاہیے، اور ایڈرینلین انجیکشن جو کہ ایمرجنسی میں کام آ سکتا ہے یا آئے گا وہ ضرور ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس اس وقت ایڈرینلین انجیکشن موجود ہے۔ تو انجیکشن دو طرح کے عام طور پہ، ویسے تو بہت طرح کے ہیں لیکن عام طور پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ گوشت میں انجیکشن کیسے لگتا ہے اور وین میں یا نس میں کیسے لگتا ہے۔ تو گوشت میں انجیکشن لگانے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ سرنج کو نئی سرنج ہونی چاہیے، پرانی سرنج سے استعمال یا بار بار اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نکال کے اس پسٹن کو یہاں سے ٹائٹ کر لیں، اور انجیکشن کو آہستہ آہستہ بھرنا چاہیے، بالکل آہستہ آہستہ، تاکہ اس میں ایئر نہ آئے، اور اگر ایئر آ جائے تو اس ایئر کو پھر آرام آرام سے یا ٹھوکر مار کے ایسے ایئر ببل کو باہر نکال لینا چاہیے۔ ٹیکے کو جب ہم بعض کا پانی پاؤڈر میں اور پانی کو ملاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، وہ بڑا غلط طریقہ ہے، اس سے اس کے مالیکیول ٹوٹ جاتے ہیں اور ٹیکے کی وہ افادیت نہیں رہتی۔ ٹیکے میں پانی ملانے کے بعد اس کو ایسی طرح آرام آرام سے ہاتھوں میں رول کرنا چاہیے کچھ دیر کے لیے، اور دیکھ لینا چاہیے کہ وہ آپس میں مل گئے ہیں کہ نہیں۔ اب فرض کیا ہم نے ٹیکا بھر لیا ہے، گوشت میں لگنا ہے، تو گوشت میں عام طور پہ ہم یہاں لگاتے ہیں، یہ مسل جو ہے اس کو کہتے ہیں ڈیلٹائڈ، یہ جو بارس ہے ڈیلٹائڈ مسل، اسی میں ٹیکا لگنا چاہیے۔ بعض کا تو لوگ یا انجان قسم کے لوگ جو ہے یہاں ٹیکا لگاتے ہیں، یہاں لگنے میں آسان ہوتا ہے، اس جگہ پہ درد بھی نہیں ہوتی، جگہ بھی بڑی ہوتی ہے، خاص کر عورتوں میں یہاں فیٹ ہوتی ہے، تو یہاں لگنے کا نقصان یہ ہے کہ یہیں سے ریڈیل نرو گزری ہے، اگر یہاں کہیں اس میں لگ گئی تو پھر بعد میں وہ ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے جس کو فالج کہتے ہیں۔ تو یہاں قطعاً ٹیکا نہ لگوانے دینا ہے، نہ لگانا ہے، حالانکہ یہاں درد بھی کم ہوگی، جگہ بھی زیادہ ہوگی، ٹیکا ہمیشہ یہاں لگنا ہے۔ یہ مسل ہے، مسل کے اندر یا پٹھے کے اندر گوشت جو ہے، اس میں خون کے جو ویسلز ہیں یا بلڈ سپلائی زیادہ ہوتی ہے، اگر کوئی مسئلہ بھی ہو جائے تو ہیلنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اگرچہ یہاں درد زیادہ ہوگی۔ تو یہ جو اتنا ایریا یہاں لگنا ہے، لگانے سے پہلے اس کو سپریٹ سویپ سے اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے، اور لگانے والے کو بھی اول تو اس کو گلوز پہنے چاہیے، اگر گلوز نہیں تو کم سے کم اس کو ہاتھ اس کے اچھی طرح اس کو صابن سے دھو لینے چاہیے۔ اب ٹیکا لگانے سے پہلے جگہ ہم نے دیکھ لی، اس کے بعد یہ جو سوئی ہے اس کو 90 ڈگری پہ ایسے کر کے نہیں لگانا، ایسے کر کے نہیں لگانا، ایسے، اگر بازو ایسے ہے تو بالکل 90 ڈگری پہ ٹیکا لگنا چاہیے، اور ٹیکا لگنے والے جس کو لگنا ہے اس کو کہیں کہ ادھر نہ دیکھے، اور جتنی جلدی ٹیکا لگے گا اتنا درد کم ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے کہ نیڈل کہاں تک جانی چاہیے، نیڈل اس کی بون تک جانی چاہیے یا بون سے تھوڑی سی پیچھے، اگر اوپر رہے گا تو ٹیکا جلد میں آئے گا اور اس پہ نقصانات ہوں گے۔ علاوہ ازیں ٹیکا لگانے سے پہلے جب انجیکٹ کرنا ہے اندر تو اس سے پہلے اس کو واپس کھینچ کے دیکھیں کہ کہیں خون تو نہیں آ رہا، اگر خون آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیکا گوشت کی جگہ بجائے کسی خون کی نالی میں ہے، اور اس کو وہاں سے واپس کھینچ لینا چاہیے۔ ٹیکا لگانے کے بعد اس کو انجیکٹ بالکل ایسا ایسا کرنا ہے، اس کے بعد پھر سپریٹ سویپ کو تھوڑی دیر کے لیے یا رکھنا چاہیے، مسلنا نہیں ہے، صرف ایک جگہ پہ رکھنا ہے، تو یہ ٹیکا کامیاب رہے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ٹیکا اگر یہاں نہیں لگتا اس جگہ پہ اور کس جگہ پہ لگ سکتا ہے۔ بوڑھے آدمی میں بعض کا ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل مسل جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے، سوکھا سڑا ہوتا ہے، تو پھر ہم ٹیکے کے لیے 2-3 اور آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ اس کی بیک کے اوپر، اس کے جو بیک ہے اس کو الٹا لٹکا کے 4 حصے کر لیے جائیں، 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے جو اوپر والا حصہ ہے اور باہر والا حصہ ہے وہ سیف ہے، اس میں لگائیں۔ اگر ہم باقی 3 حصوں میں لگائیں گے تو وہاں بھی ایک شیٹی کا نرو ہے، اس میں لگنے کا خطرہ ہے، اور وہ پھر پیرالسس ہو جاتا ہے اور ٹانگ پھر کا مسئلہ بنتا ہے، جیسے بازو کا میں نے بتایا۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ اور بھی اگر ہم ایک آسان طریقہ ہے کہ یہ جو ہمارا ران ہے اس کے سامنے یہ جو جگہ ہے یہاں بھی ٹیکا لگ جائے تو کوئی خاص
اہم نس نہیں ہوتی کوئی خطرہ نہیں ہے اور مسل بھی ہے، یا پھر باہر والے حصے میں، تو 3-4 جگہ ہیں، یہ یہاں بھی ٹیکا لگایا جا سکتا ہے، ادھر بھی لگایا جا سکتا ہے، پیچھے ذرا وہ کریٹیکل ہے اور یہاں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہ ساری چیزوں میں ہے کہ گوشت کا ٹیکا کیسے لگنا ہے۔ اب ہے وین والا ٹیکا لگنا ہے۔ وین والا ٹیکا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کسی بندے کو ٹیکا لگنے سے ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ ٹیکا لگنے سے پہلے اس کو ٹیسٹ کر لینا چاہیے، چند قطرے جلد کے نیچے لگا کے تھوڑی دیر انتظار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ الرجی ہے اس کو اس ٹیکے سے، بائی دا وے آج کل سیفیکٹری میں بہت زیادہ ٹیکا لگ رہا ہے، کلینک پہ بھی لگ رہا ہے، پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی، اور اس سے بہت سارے لوگ الرجک ہیں۔ ایک کامن پریکٹس وہ میل پریکٹس یا پریکٹس ہے، وہ یہ ہے لوگوں کی وہ سفیکزیم کے ساتھ ڈیکسامیتھاسون بھی ملاتے ہیں، وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، چھوٹی موٹی الرجی وہ کور کر لیتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ کم سے کم پہلی دفعہ جب آپ ٹیکا لگوائیں تو وہ ایک الرجی ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے، وہ اس کو چھوٹا سا 1-2 ڈراپ لگوائیں اور کچھ ویٹ کریں۔ اگر آپ کو چند منٹ کے اندر وہ ایریا ریڈ ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، یا آپ کو ایچنگ ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے، تو وہ ٹیکا قطعاً نہ لگوائیں، آپ کو ریئیکشن۔ فرض کیا آپ کو اللہ کرے ریئیکشن نہیں ہے، پہلے بھی لگواتے رہے ہیں، اگر بہت سارے ٹیکے لگنے ہیں اور اس کے لیے بہتر ہے کہ برنولہ لگوائیں، تو یہ جگہ بہترین ہے، یہاں کہیں لگوا لیں، چونکہ اگر آپ یہاں لگوائیں گے تو پھر آپ نے سونا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے، تو مسئلہ پیدا ہوگا۔ اگر ایک ہی ٹیکا لگنا ہے تو یہاں آرام سے لگ سکتا ہے۔ تو اس کے ٹیکے کے لیے یہی ہے کہ طریقہ، اس سے پہلے اس ٹیکے کو آپس میں ایسے کر کے رول کر کے مکس کریں اور بالکل ایسا ایسا لگائیں۔ اب یہ نقصان کیا ہے؟ ٹیکا لگنے کا ایک نقصان تو میں نے بتایا، گوشت میں کہ وہ نس میں لگ سکتا ہے، جس کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے۔ وین کا یہ ہے کہ ٹیکا باہر بھی لگ سکتا ہے، اگر وین کے باہر لگے گا تو بہت سویر پین ہوتی ہے، پھول جاتا ہے، اس کے بعد فوراً ٹیکا اس کو باہر نکال لینا چاہیے۔ اور یہاں بھی ٹیکا لگنے کے بعد اس سے پہلے بھی، ٹیکا لگنے سے پہلے بھی اس کو صاف کرنا چاہیے سپریٹ سویپ سے، بعد بھی اس میں سپریٹ سویپ رکھ کے اس کو چند منٹ کے لیے پیشنٹ کو کہہ دیں یا خود آپ انگوٹھا رکھیں، تو ہوپ فلی اٹ ول بی آلرائٹ۔ تو یہ تھی جی وہ باتیں جو آپ سے چند باتیں کرنی تھی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔